بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم۔ اہم خبر ہے اور اہم خبر یہ ہے کہ دوسرا روز تھا آج کور کمانڈر میٹنگ کا اسلام آباد کے اندر، اور آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کور کمانڈر میٹنگ جو ہے یہ ہر مہینے کے بعد یا 2 مہینوں کے بعد ہوتی ہے، اور اس کے اندر پہلا دن جو ہوتا ہے وہ پروفیشنل معاملات کے متعلق ہوتا ہے کہ پروموشن اپوائنٹمنٹس وغیرہ، نئی اسائنمنٹس وغیرہ، جبکہ جو دوسرا روز ہوتا ہے اس میں خطے اور ملک کی عمومی صورتحال کے اوپر مختلف ایشوز کے اوپر ایڈریس کیا جاتا ہے۔ یہ جو اجلاس ہوا ہے اس کے اندر جناب باقی بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں، تمام چیزوں کے اوپر ڈسکشن کی گئی ہے، اور اس ڈسکشن کو عوام تک پہنچانا بھی ضروری خیال کیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ حاضرین یا دیگر پارٹیسپینٹ نے کہا ہے یہ جو ہے وہ مطلب کہ کارروائی ہے، یہ چیف صاحب نے کہا ہے، یہ جو ہے کس نے کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انگریزی والا جو ہے اس کے اندر کچھ الگ سے چیزیں ہیں ان کا جو ہوگا یہاں پہ، اور اس کے اندر بھی ہم بات کریں گے، اور جو ہے وہ اس کو بھی آگے لے کے چلیں گے۔ لیکن پہلے میں آپ کو پریس ریلیز کا مین پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کی گوش گزار کر دوں۔ 261ویں 261 جو کانفرنس ہے وہ تھی، اور مسلح افواج کے افسران، جوانوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں سمیت شہداء کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا، اور ملک میں امن اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے اپنی جانوں کی جو قربانیاں پیش کی ہیں اس کے لیے، اور ڈیرہ اسماعیل خان حملے کے شہداء کے ثواب کے لیے وہ کیا کہتے ہیں جی فاتح خوانی کی گئی، اور فورم نے بالواسطہ اور بلا واسطہ خطرات کے خلاف پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے پاک فوج کے عزم کا اعادہ کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی مسلسل جبر اور انسانی حقوق کی قابل مذمت خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا، اور بھارتی فوج کی طرف سے معصوم شہریوں کے اغوا، تشدد اور قتل کی حالیہ کارروائیوں کی واضح الفاظ میں مذمت کی۔ یہ جو شرکائے کانفرنس ہیں انہوں نے کہا کہ یہ کارروائیاں انسانیت کے خلاف سنگین جرائم ہیں جو کہ کشمیریوں کے جائز حق خود ارادیت کے جذبے کو پست نہیں کر سکتی۔ پھر شرکا نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ہر طرح کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ فورم کو خطے کی صورتحال، قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز اور بڑھتے ہوئے خطرات کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ کالعدم ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گرد گروپوں کو پڑوسی ممالک میں محفوظ پناہ گاہوں اور وہاں سے آزادی کے ساتھ کارروائیوں اور جدید ترین ہتھیاروں کی دستیابی کو پاکستان سیکیورٹی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے تشویش کا اظہار کیا گیا۔ شرکا نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والے تمام دہشت گردوں، ان کے صورتکاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے عناصر کے خلاف ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نپٹے گی۔ فلسطینی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا گیا، اور غزہ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور جنگی جرائم کی مذمت کرتے ہوئے غزہ میں فوری جنگ بندی اور جاری تنازع کے پرامن حل کے مطالبہ پر حکومتی موقف کا اعادہ کیا گیا۔ آگے جی، فورم نے سماجی اور اقتصادی ترقی کو فروغ دینے اور خصوصی سرمایہ کاری سہولت کرنے کونسل کے تحت غیر ملکی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی جاری رکھنے کی کوششوں کا بھی اعادہ کیا۔ منی لانڈرنگ، بجلی چوری اور دیگر غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے علاوہ جو ہے ایک جامع جائزہ لیا گیا۔ ایسے جرائم کی روک تھام کے لیے متعلقہ سرکاری اداروں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ہر طرح سے مدد فراہم کرتی رہے گی۔ فورم نے یہ بھی اعادہ کیا کہ پاک فوج آئندہ انتخابات میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مطلوبہ اور ضروری تعاون فراہم کرے گی۔ آرمی چیف نے آپریشنز کے دوران پیشہ ورانہ مہارتوں کے معیار کو برقرار رکھنے اور ذہنی اور جسمانی شعبوں میں فارمیشن کی تربیت کے دوران بہترین کارکردگی کے اصول پر زور دیا۔ آج کے دن ہی جو ہے وہ پاکستان کی عدالتوں نے
جو ہے وہ 9 مئی کے ملزموں کو جس طرح ریلیف فراہم کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ عمران احمد خان نیازی صاحب کے خلاف سائفر کا جو مقدمہ ہے اس کی سماعت کو دوسری دفعہ روک دیا ہے۔ اچھا، پاکستان کے 3 پرائم منسٹر کے خلاف جو ہے وہ عدالتی ٹرائل ہوا ہے، اور پہلے عمران احمد خان نیازی کے علاوہ، اور تینوں کو یہ سہولت نہیں ملی کہ ان کا ٹرائل جو ہے نچلی عدالت کے اندر یا کسی عدالت کے اندر اسٹے کر دیا ہو کسی بھی عدالت نے۔ ہاں، صرف ایک بندے کو یہ سہولت ملی تھی اور اس کا نام جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف تھا۔ تو طلعت صاحب نے اس وقت نا اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے جو ہے وہ 15 مئی کو ایک کور کمانڈر کی میٹنگ ہوئی تھی، اور اس کی پریس ریلیز اردو اور انگریزی کی انہوں نے جو ہے میرا خیال ہے 2 پریس ریلیزیں تھیں، لیکن 15 مئی کی جو سچویشن ہے اس کو انہوں نے جو ہے وہ پوسٹ کر دیا ہے۔ تو میں صرف آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ والی کہ جنرل سید آصف منیر چیف آف آرمی اسٹاف پریزائڈڈ اوور اسپیشل کور کمانڈرز کانفرنس held at GHQ today، یہ 15 مئی کی ہے، یعنی کہ 15 مئی کو جو اسپیشل کور کمانڈر کی میٹنگ ہوئی ہے اس کو پرزائڈ کیا، اور جو ہے حاضرین نے کہا کہ مطلب irrefutable ایویڈنس، ناقابل تردید ثبوتوں کی بنیاد پر جو کہ اب تک جمع کیے گئے ہیں، پاکستان کی مسلح افواج جو ہیں وہ پوری طرح آگاہ ہیں پلانر سے جنہوں نے اس 9 مئی کے واقعے کو پلان کیا، انسٹیگیٹر سے جنہوں نے وہاں پہ آگ لگائی، لوگوں کو جا کے آگ لگانے کے اوپر ابھارا، ابیٹر سے جنہوں نے اس کے اندر معاونت کی اس جرم کے اندر، اینڈ پرپیٹریٹر آف دیس، جنہوں نے اس حملے کو ہونے دینے کی سہولت کاری کی تاکہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ انتشار پیدا کیا جا سکے، اور فورم نے جو ہے وہ اپنا اس ارادے کا اظہار کیا، یا فرم ریزالو، اس مصمم ارادے کا اظہار کیا کہ جو اس کے اندر اس جرم کے اندر ملوث ہیں ان اور ملٹری کی انسٹالیشن کے اوپر حملہ کرنے کے اندر ملوث ہے، 339 ملٹری انسٹالیشن کے اوپر حملہ ہے، اور ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا، ان کا ٹرائل کیا جائے گا متعلقہ قانون کے تحت، پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت۔ اب آخری بات، اس وقت کے کور کمانڈر اسپیشل کور کمانڈر کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ وہ ایسے مجرموں، انتشار پسندوں اور قانون کی خلاف ورزی کے خلاف کوئی بھی ریسٹرین اڈاپٹ نہیں کریں گے، اور ان وائلیٹر کے خلاف جو ہے وہ کیا جائے، پوری طرح ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ تو یہ ہے جی اس وقت کی صورتحال۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے انہوں نے جو کیس لے کے گئی ہے پی ٹی آئی اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس، وہ عمر ایوب کے کزن کے پاس، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ جو سائفر کا مقدمہ درج ہونا تھا اس کے لیے ضروری تھا کہ حکومت پاکستان ایک شخص کو، ایک متعلقہ شخص کو نامزد کرتی، جیسا کہ آرٹیکل 6 کے مقدمے میں ہوتا ہے، جیسا کہ بلاسفیمی کے مقدمے میں ہوتا ہے، اور وہ جو ہے اس مقدمے کی کارروائی کرتا، یہ سمپل، اور وہ اس مقدمے کے اندر مدعی بنتا، یہ سمپل اس کا مقدمہ اس کے تحت ایس ایچ او کے پاس رجسٹر کروا کے نہیں کیا جا سکتا۔ جبکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم آپ کو بتائیں کہ وہ ان قوانین کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ ان کی ایف آئی آر کیسے درج ہوگی اور کیسے اس کو آگے لے کے چلا جائے گا۔ اس لا کے اندر لکھا نہیں ہوا۔ ہمارے دوست سعید چودھری صاحب نے فوری طور پہ قانون کی کتاب کھولی ہے
تو انہوں نے کہا کہ اگر جج صاحب نیا قانون لکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے اندر تو یہ نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر عدالت نے 12 جنوری تک اس مقدمے کی سماعت روکی ہے تو یقیناً ان کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی ایویڈنس ہوگی جو وہ بتائیں گے. جو انہوں نے آبزرویشن کی ہے عدالت کے اندر، میرا خیال ہے ان آبزرویشن پہ نہیں جانا چاہیے. آبزرویشن تو پچھلے دنوں انہوں نے بھی بہت ساری دے دی تھی اطہر بن اللہ صاحب نے بھی، لیکن یہ ہے کہ اس کی طرف جانا پڑے گا. اب یہ سچویشن ہے کہ کور کمانڈر اجلاس ہے، آج کے دن ان کی پریس ریلیز آئی ہے، اور اس کور کمانڈر اجلاس سے پہلے جو ہے علاقہ مجسٹریٹ نے، علاقہ مجسٹریٹ بھی بڑی پاورفل شخصیت ہوتا ہے، اس نے جناب شاہ محمود قریشی کا ریمانڈ دینے سے انکار کر دیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کے مقدمے کی سماعت روک دی. ٹھیک ہے، وہ جو 15 مئی والے دن جو اسپیشل کور کمانڈر میٹنگ GHQ کے اندر ہوئی تھی، ہم اس کی طرف دیکھیں یا جو کچھ عدالتوں میں ہو رہا ہے اس کی طرف دیکھیں. بہرحال ہم دیکھیں، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں. آج کے لیے اتنا ہی، اگلے بلاگ کے اندر پھر ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.